الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما صبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ترجمہ ابن کثیر. بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ چھپاتے ہیں، کچھ باتیں ہی چھپاتے ہیں، سارا تو نہیں چھپا سکتے نا، تو کچھ کا ترجمہ اس لیے باتیں جو ہے کیا چھپاتے ہیں، باتیں چھپاتے ہیں نا، اور ساری نہیں چھپاتے، کچھ ہی چھپاتے ہیں، تو اس لیے یہاں کچھ کا ترجمہ ہے اور یہ بریکٹ میں باتیں لکھ دیا ہے. اللہ کی نازل کی ہوئی جو یعنی اللہ کا کلام ہے اس کا فرمان ہی چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا مول کا مطلب ہے سمن ہے نا، سمن کا ترجمہ مول کیا ہے، ٹھیک ہے، قلیلاً کا ترجمہ تھوڑا کیا ہے، تو یعنی سمن تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. یہ میں نے اس سے پہلے جب پڑھا تھا بتایا تھا نا کہ وہ ساری اس کی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے نا کہ جو تم یہ کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا. اچھا یہ دیکھیے بات یہاں کیا آئی ہے، ابھی پڑھیں گے خیر، کہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں قرآن مجید میں سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی بندے سے کلام کرے سوائے یہی کہ وحی کے ذریعے سے، حجاب کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہاں پوری تفصیل بیان فرمائی ہے. اچھا یوم القیامتی ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا. اچھا وہاں قیامت کے دن پاک کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص جو ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے نافرمانی میں، گناہوں میں ملوث ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا اپنے فضل سے. اچھا ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اے مالک تو ہمیں دردناک عذاب سے بھی بچانا اور ہمیں پاک بھی کر دینا، اور ہمیں اے اللہ اپنے کلام سے محروم نہ کرنا، ہمیں بھی اپنے کلام سے، ہمیں بھی مالک ہمارے دلوں کو بھی پر نور کرنا اپنے پاکیزہ کلام کو سنا کر. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے مالک. اے اللہ ہم کو گمراہی کے بدلے ہدایت عطا فرما اور عذاب کے بدلے ہمیں مغفرت عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی کا پروانہ عطا فرما، آمین. چنانچہ سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. فما اصبرہم علی النار، اللہ ہم میں آگ پر کوئی بھی صبر نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. شقاق بعید بہت دور نکل گئے. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے. یہاں بات ہو رہی چھپانے کی، ٹھیک ہے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، پہلے بھی بہت تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق چھپانے سے بچائے. جو بات حق ہو وہی صاف واضح طور پر آگے پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپانے کی وجہ سے یہودیوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہنا چاہیے کہ
شرم بھی دلائی، مذمت بھی فرمائی۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، تو اس سے مراد وہی ہیں یہود اور نصارہ، جنہوں نے اپنے پاس موجود ان کتابوں میں لکھی ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپایا، جو آپ کی نبوت، رسالت کی شاہد اور گواہ تھی۔ انہوں نے ان باتوں سے، اس کو چھپانے سے ان کا کیا مراد تھا؟ انہوں نے ان باتوں کو کیوں چھپایا؟ انہوں نے اس لیے چھپایا تاکہ ان کی جو ریاست ہے، ان کی جو سیاست ہے، ان کی جو قیادت ہے، اس کا خاتمہ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، یہ صرف اور صرف یہ آیات نہ ان کے لیے خاص تھیں اور نہ ہی صرف اس زمانے کے لیے تھیں، یہ آیات آج کے لیے بھی ہیں اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ ہمیں اپنے کان بھی کھڑے کر لینے چاہیے کہ جن کو بھی حق معلوم ہو جائے اور وہ چھپا لیں اس ڈر سے کہ میری واہی ختم ہو جائے گی یا لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارا اور لوگوں کا مالک وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اس سے کہیں ہم دور نہ ہو جائیں، اس کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ لوگوں کو مت دیکھیں، لوگ تو ہر حال میں ہی کہیں گے، لوگوں کے کہنے کی پرواہ کیا اگر تو پھر تو کہیں کے نہ رہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اس بات کا خوف تھا اور آج کے لوگوں کو بھی بہت خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں تحفے تحائف ملتے ہیں، کہیں جو ہمیں نذرانے دیے جاتے ہیں، ہے نا، نذریں پیش کی جاتی ہیں، چندے ملتے ہیں، کہیں ان کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے بات کو؟ جو عرب ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کی خدمت میں کیا کرتے تھے، ساری کچھ نذرانے وغیرہ پیش کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ آج بھی بڑی خدمتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، ہے نا، پیروں کی اور گدی نشینوں کی اور اماموں کی بڑی خدمت ہوتی ہے، بڑے نذرانے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے حق میں فتویٰ آ جائے تو پھر تو کہنا ہی کیا ہے، تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ راتوں رات کہتے ہیں نا امیر اور مالدار ہو جاتا ہے۔ سرداری تو خیر ان کو ویسے ہی لوگوں نے دی ہوتی ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہتے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن بہت پہنچے ہوئے ہیں بہرحال۔ اچھا، یہ ہے کہ ثمناً قلیلا، ثمناً قلیلا سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی قیمت پر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے بیچ دیتے ہیں، تو اگر زیادہ مل جائے تو بیچ دینا جائز ہو جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ ساری دنیا بھی مل جائے حق کو، یعنی بیچنے کے چکر میں اگر ساری دنیا بھی مل جائے، قرآن و سنت کی باتوں کو چھپانے کے بدلے میں ساری دنیا کی عزت مل جائے، سارے دنیا کے لوگ آپ کو جو ہے تخت و تاج پہنا دیں، سب آپ کی جو ہے دست بوسی کریں، تو پھر بھی یہ حقیر دنیا حقیر ہی رہے گی، تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے پیٹوں میں محض کیا ہے، آگ بھرتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد کیا ہے، دنیاوی منفعت ہے نا، دنیاوی فائدہ، دنیاوی منفعت حاصل کر لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں، تھوڑے دنوں کی واہوائی، عزت، شہرت، مرحبا مرحبا، ہے نا، خوش آمدید، اور پھر کیا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کون آیا ہے، مولانا صاحب آئے ہیں، علامہ صاحب، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے برل، تو اس کے چکر میں آپ یہ سب کر رہے ہو جو، تو آپ خود ہی اپنے انجام سے باخبر ہو جاؤ۔ ابھی وقت باقی ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت کی گھڑیاں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اللہ نے فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ بھرتے ہیں، یعنی جو وہ کتمان حق کو جو چھپا رہے ہیں، کتمان حق کے مقابلے میں جو کچھ یہ کھا رہے ہیں، جو کچھ ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے، جو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، وہ در حقیقت کیا ہے، جہنم کی آگ ہے، جو قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں بھڑک رہی ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ بچائے، آمین۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، یہاں اللہ نے فرمایا کہ اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ ان لوگوں کو پاک کرے گا،
ٹھیک ہے، یہاں یہ بات ہوئی. تو اللہ یہاں ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی اللہ محبت اور رحمت کے ساتھ ان سے بات نہیں کرے گا، ورنہ ناراضگی اور ڈانٹ کے طور پر تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا. قرآن میں ہی ہے، سورہ مومنون وغیرہ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رحمت بھرا کلام بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں اپنے تعریف والے بندوں میں بھی کرے، اور اللہ ہمیں دکھ دینے والے عذاب سے بچائے، آمین. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوگا، کیونکہ انہوں نے جاننے کے باوجود ان کے پاس علم تھا، اور اگر نہیں تھا تو انہوں نے سب کچھ تو سیکھا، علم کیوں نہیں سیکھا؟ اس کے لیے انہوں نے دوسروں کا سہارا کیوں لیا؟ خود کیوں نہیں سیکھا؟ سارا کچھ تو سیکھا. سب کاموں کے لیے تو ٹائم ہے، سب کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے تو آپ وقت نکال لیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کو تفریح کرنا ہو اس کے لیے بھی آپ وقت نکال لیتے ہیں. سال میں ایک آدھ مرتبہ آپ کے پاس ایسا بھی یعنی چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 10 دن 8 دن آپ جو ہے باہر چلے جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا کچھ اپنے فائدے کے لیے کچھ اللہ کا کلام سیکھیں، حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ کیوں؟ آپ کا یقین کمزور ہے، آپ کا یقین کمزور ہو گیا، اس لیے معاملہ ایسا ہے. ورنہ ایسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. فکر بے نور ہے جذب عمل ہے بے بنیاد. ہمارے سارے کام سارے عمل ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بس ہم دنیا میں مست ہیں، اور بس دنیا ہی دنیا، ہر وقت بس دنیا کی بات، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، عیش و عشرت، عیش و آرام. مطلب ہم نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کے بدلے میں. دنیا کے لیے سارا وقت ہے، سارا ٹائم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آخرت کے لیے نہیں. آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ہے، اور اگر بہت زیادہ دل والے ہوئے تو کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، اور بس اتنا کافی ہے. اللہ خیر صلی اللہ، بس اتنی بات ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ یقین کمزور ہو گیا، یہ سارا ہے. تو خوب ناخوب عمل کی ہو گرا واہ کیوں کر. صحیح اور غلط کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ خود تو کھولا ہی نہیں نا کبھی، خود تو کلام اللہ کو مطلب یعنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی نا. دماغ کی گرہیں کیسے کھلیں گی؟ خوب ناخوب عمل کی ہو گرہ واہ کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شار اسرار حیات. اگر آپ خود ہی نہیں سوچنا چاہتے، سمجھنا چاہتے، خود ہی نہیں آپ رموز و اسرار و رموز کے آپ دروازے آپ نے بند کر لیے ہیں، تو پھر کون آ کے دروازہ کھولے گا؟ تو لوگ تو ظاہر ہے نا، لوگوں کو تو موقع مل جائے گا نا، کیونکہ شیطان تو بہت ہے، شیطان اور کھلا دشمن بھی ہے، وہ آ جائے گا، فوراً آ جائے گا. وہ تو بے حس بھی بہت ہے، ڈھیٹ بھی بہت ہے، اور بے حیا بھی بہت ہے. اس کو آپ کتنا ہی کچھ بھگائیں لیکن پھر آ جاتا ہے. جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا جس کے اندر غیرت نہ ہو نا، اس کو آپ لاکھ بھگائیں تو پھر آ جائے گا، وہ پھر آ جائے گا. اسی طریقے سے ہے شیطان کا بھی معاملہ. تو بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات. بدل کے بھیس کیا مطلب ہے؟ شکلیں بدل کے آتے ہیں، اپنا گیٹ اپ چینج کر کے آتے ہیں تاکہ پہچان نہ پائیں آپ. تو اپنا بھیس کہتے ہیں نا، یعنی آپ کا حلیہ بدل کے آتے ہیں. ہر زمانے کے الگ الگ ہیں نا، ہر زمانے میں الگ الگ. جیسے موت کی نا الگ الگ صورتیں ہیں، ایک ہی طرح سے سارے نہیں مرتے، سب کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں مرنے کی. اسی طریقے سے بہکانے والوں کی بھی الگ الگ صورتیں ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، ایک شکل میں نہیں آتے سارے. اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات. آپ پیر کا کہتے، پیر فارسی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، کمزور کو کہتے ہیں پیر. اور آدم یعنی انسان، آدم علیہ السلام سے یہاں مراد یہاں انسان ہے. لات و منات سے مراد کیا ہے؟ گمراہی ہے، شرک ہے، بدعات ہیں. تو انسان کیا ہو گیا؟ انسان کا ایمان، انسان کا یقین کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اپاہج ہو گیا، مفلوج ہو گیا، معذور ہو گیا. لیکن جو دوسرے رسومات ہیں وہ جوان ہیں، بالکل تازہ دم ہیں، بالکل چاق و چوبند ہیں، مستعد ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، آ رہی ہیں اپنے مشن میں، وہ لگے ہوئے ہیں. آپ بھولے ہوئے ہو لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مجھے کس طرح سے آپ
کو جکڑنا ہے، کس طرح سے پکڑنا ہے، کس طرح سے آپ کو جو ہے نا راہ سے بے راہ کرنا ہے، وہ نہیں تھکتے، آپ تھک جاتے ہیں کیونکہ آپ کمزور زیادہ ہیں نا، آپ نے دنیا کی جو ہے یہ رنگینیوں میں اتنے مست ہو گئے کہ آپ کمزور ہو گئے، اور وہ جو ہیں مست ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے، تو شیطان سے آپ اپنی جان کیسے چھڑاؤ گے جب تک کہ آپ جو ہے مقابلے پہ نہیں آؤ گے۔ بات جو ہے نا صرف دفاع کرنے سے نہیں بنتی کہ آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ ڈیفینس کر رہے ہیں، نہیں، اٹیک کرنے سے بنتی ہے۔ جب آپ اٹیک کرو گے تو دشمن پیچھے جائے گا، دفاع کرو گے تو آپ کے گھر میں گھس آئے گا۔ صرف دفاع کرنے سے بات نہیں بنتی کہ صرف دفاع کرے جا رہے ہو، دفاع کرے جا رہے ہو، نہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، سخت ناراض۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی کوئی مدح سرائی کرے گا کہ تعریف والے بندوں میں ان کو شامل کرے، جیسے اللہ اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائے گا تو ان کی کچھ بھی کوئی مدح ثنا بھی نہیں ہوگی، کوئی ان کی تعریف بھی نہیں ہوگی، ان کی مذمت ہوگی، ان کو دھتکارا جائے گا، ان پہ پھٹکار ہوگی، ان پہ لعنت ملامت ہوگی، وہ ملعون ہوں گے، وہ مذموم ہوں گے، وہ مقہور ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبریں بتائی ہیں ان کی، یہاں خبر دے کر اللہ تعالیٰ نے خبر دی، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیا فرمایا؟ یہ دیکھیے آیات، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں یا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت تو یہ تھی کہ ان کی جو کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے اوصاف، آپ کی صفات کا جو اللہ نے ذکر فرمایا تھا، آپ کی بعثت اور آپ کے بارے میں بشارت کا جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا تھا، جو کچھ بھی ذکر کیا تھا، اسے عام کرتے، لوگوں تک پہنچاتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، تصدیق کرتے۔ لیکن انہوں نے یہ کرنے کے بجائے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے دلالت، گمراہی خرید لی، اور یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب شروع کر دی، جھٹلانا شروع کر دیا، آپ کے ساتھ کفر کیا، اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی آپ کی صفات کو لوگوں سے چھپا لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، یعنی انہوں نے مغفرت اور بخشش کے عوض میں کیا کیا؟ عذاب کو حاصل کر لیا۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو انہوں نے تمام یہ جو مذکورہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہاں بیان فرمایا، جب یہ سارا کچھ انہوں نے اختیار کر لیا تو وہ عذاب الہی کا سبب بن گئے۔ یہ سارے اوصاف ان کے، یہ جو انہوں نے سارے کمالات کیے تھے، وہ کیا ہوا؟ نتیجہ کس صورت میں نکلا؟ عذاب کی صورت میں نکلا۔ ان کا رزلٹ جب آیا تو ان کو پتہ چلا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار، یہ آتش جہنم کو کس قدر برداشت کرنے والے ہیں، کتنا ان کے اندر ہے سکت، کتنی ان کے اندر قوت ہے برداشت کی۔ وہ بے حد سخت، بہت بڑے ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کو دیکھنے والا بڑے تعجب کا اظہار کرے گا کہ یہ کس قدر صبر و برداشت کرنے والے ہیں، کس قدر ان کے اندر یعنی جرت آ گئی، حالانکہ یہ شدید ترین عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ بچ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی سزاؤں سے اور جہنم کی بیڑیوں سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس کی ہم رحمت چاہتے ہیں، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ یہاں پر فا کے بعد جو ماں ہے نا، تو یہ ماں کیا ہے؟ ماں اصل میں ہے بمعنی ایو شیئن، ماں کیا ہے؟ بمعنی ایو شیئن۔ تو یہاں یہ کیا بنے گا؟ ایو شیئن یہاں بنے گا اس میں تعجب مبتدا، اصبرہم کیا ہے؟ فعل ماضی مع فاعل، اور ہم مفعول بہ جملہ ہے ماں مبتدا کی، سمجھ گئے؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے، ضد کی وجہ سے انہوں کہاں سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے حکم سے دین کی دعوت آپ نے عام کی، دین قبول کرنے کی آپ نے سب کو دعوت دی، نیکی کرنے کا آپ نے یعنی حکم فرمایا، برائی سے بچنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی، آپ کے کمالات کو بھی چھپا لیا، اور اس کے علاوہ کیا کیا کہ آیات الہی کا مذاق بھی اڑایا، مذاق بھی کیا، طرح طرح سے انہوں نے مذاق بنایا، کہیں پہ کچھ مذاق بنایا، کہیں کچھ مذاق بنایا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، تو کہنے لگے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مطلب یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے قرض مانگ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، مطلب اس طرح کا انہوں نے آیات الہی کا مذاق بنایا، اور اپنے رسولوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی آپ سے پہلے اور جو آپ پر نازل فرمائی، تو اس کو انہوں نے ہنسی کھیل میں مذاق میں اڑا دیا، اسی وجہ سے یہ عذاب اور سزا کے مستحق قرار پائے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جنت اور دوزخ کا مذاق بناتے ہیں، جو سنت کا مذاق بناتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا مذاق بناتے ہیں، دین اسلام کے مذاق بناتے ہیں۔ بہت سے لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیے پلیز آپ برا نہ مانیے گا کہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا شادی وغیرہ میں آپ ہال میں بیٹھے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، تو کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مطلب گویا کہ نعوذ باللہ وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو مطلب وہ ہماری مطلب ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ تو یہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ ہم دین کی بات اگر کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ ابھی سانس، بس جب تک سانس ہے آپ کے جسم میں آپ کا رشتہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کا دنیا سے تعلق ٹوٹے گا۔ تو قرآن و سنت کو مان لینے میں ہماری ہی اپنی بہتری ہے، ہماری ہی بھلائی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر خالی و ذہن ہو کر سوچا کریں، غور کیا کریں، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، بہت اس سے امید کی جا سکتی ہے، اور ہمیں ایمان پر اپنے پاس بلائے۔ قبر کی ہولناکی یاد کیا کریں۔ دیکھیں کوئی بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، ایک ہی جو یونیک ذکر ہے جو اللہ کا وہی باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو اپنے فنا سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ فنا کا وقت ہمارا کب مقرر ہے۔ کل من علیہا فان، فنا تو سب کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن جو رب ذوالجلال کی بزرگی والی ذات ہے، جو اکرام والی ہے ذات ہے، وہی باقی رہے گی۔ تو اسی کو راضی کرنے، مالک کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس کو جو ہے راضی، ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کو مانو اور ایک کی مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مانتے ہیں تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ نے فرمایا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی بات ماننی ہے۔ بشیرا و نذیرا، وہ بشیر ہیں وہ نذیر ہیں، کیوں؟ ان کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنی طرف نہیں بلاتے، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کیوں کرنی ہے؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے۔ اپنے بچوں سے زیادہ محبت کیوں کرنی ہے؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کیوں کرنی ہے؟ والناس اجمعین، ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ میرے مولا کا حکم ہے، میرے مولا کا حکم ہے۔ تو مولا کا حکم تو ہم جو ہے دوڑ کر مانیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت سارے اشعار تو خیر غلط ہوتے ہیں، میں نہیں مانتی، لیکن جیسے ایک شعر ہے نا کیا کہ خدا کے بندے، خدا کی جگہ میں تو الہ پڑھتی ہوں، الہ کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو الہ کے بندے سے پیار ہوگا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر تو یہ اللہ کے لیے ہے اور لوگوں کے لیے جو بندہ کہا گیا ہے، لوگوں کا بندہ بننے کے لیے، کیونکہ اس کا خادم بنوں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کی ہیلپ کروں گا، تو ٹھیک ہے کہ میں اس کا مددگار بن جاؤں گا جو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے گا، تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کہ صحیح نہیں ہے پھر۔
اللہ کا بندہ تو پہلے ہی بننا ہے نا، اللہ کی ماننے کی وجہ سے مخلوق کی خدمت کرنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے نا. تو خیر برن، تو ایک ایک مالک کی مان لیں تو تمام دنیا والوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، ہر ایک کی غلامی سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ نیکی اور بدی اس کو سمجھ سکے، اس کا احساس، اس کا ادراک، اس کا شعور، اس کی پہچان، اس کی معرفت اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی ہے. چاہے انسان کم سے کم سمجھ بھی ہو، کم سے کم بھی پڑھا لکھا ہو، لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں اللہ نے ودیت کر دی ہے ہر ایک کے کہ وہ گناہ کو گناہ جانتا ہے. کوئی بھی چوری کرے گا تو دیکھو بتائے گا نہیں آگے کہ میں نے چوری کی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے چوری غلط ہے، سب جانتے ہیں. کوئی بھی اگر مزاروں سے مانگے گا نا تو کوئی آگے بتائے گا نہیں کہ میں نے مزاروں سے مانگا، نہیں وہ تو وسیلہ تھا، نہیں وہ تو ویسا تھا، نہیں وہ تو ویسا تھا. کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا ہے. اللہ لیلان ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں بالکل نہ سمجھ، بالکل یعنی تو وہ الگ بات ہے کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کو جو غلط سمجھتے ہیں سب سمجھتے ہیں. اتنی بات ضرور ہے، یہ اللہ نے ودیت کی ہے نا. تو یہ ہر جان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر شعور رکھ دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو برابر بنایا. پھر اللہ نے سمجھ دی اور اس کو بدکاری کی اور تقوی یعنی نیکی کی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی نا ہر ایک کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تقوی کی توفیق دے. اور کب دے گا توفیق؟ جب آپ کوشش کریں گے. تو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اس کو سنوار لو، اس کی اصلاح کر لو، ورنہ موت کس وقت آ جائے گی کچھ نہیں پتہ، سانس کس وقت بند ہو جائے گی کچھ نہیں پتہ. سب کے سب ہیں رہ راو کوئے فنا، اور جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا. بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. سب کے سب ہیں رہ وہ کوئے فنا، سب کے سب جو ہے نا فنا کی طرف ہی رواں دواں ہیں. ٹھیک ہے، ہر کوئی جا رہا ہے اسی سمت میں جا رہا ہے جو فنا کا جو راستہ ہے نا اسی طرف تو سب جا رہے ہیں. سب تو اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. فانی ہے نا دنیا، فانی ہے، انسان بھی فانی ہے، ہر چیز کو فنا آ جائے. پہاڑوں کو بھی فنا ہے بھائی، یہ سمندروں کو بھی فنا ہے. بہہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، ہر طرف جو ہے فنا کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر طرف بہہ رہی ہے. آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، ہر چیز سے اسمیل آ رہی ہے، ہر چیز سے موت کی اسمیل آ رہی ہے کہ ہر چیز پہ فنا طاری ہونے والی ہے. دفعتاً سر پر جو آ پہنچی اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل. جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل. دفعتاً یعنی اچانک اگر موت آ گئی سر پر، وقت اجل آ گیا تو کیا کرو گے؟ پھر تم کہاں ہوگے اور کہاں دارالعمل. یہ دنیا دارالعمل ہے نا، دنیا جو دار فنا ہے یہ دارالعمل بھی ہے. جنت تو دارالجزا ہے، آخرت تو دارالجزا ہے. یا تو جنت کی جزا ملے گی یا تو دوسرا راستہ ہے. دنیا تھوڑی جب دارالجزا ہے، جزا تو آپ نے وہاں لینی ہے، یہاں تو آپ نے کام کرنا ہے، یہاں تو اپنی قید کاٹنی ہے. پھر جب آپ کی بیل ہو جائے گی، جب آپ کو جو ہے ضمانت پہ، جب موت آپ کی ضمانت پہ چھڑا لے گی آپ کو، تو بس پھر آپ کو رہائی مل جائے گی. تو ابھی تو آپ اپنے اس میں آپ نے کرنا ہے. تو جب یہ اگر آپ کا موقع نکل گیا تو تم ہوگے کہاں دارالعمل کا وقت نکل جائے گا. پھر تو تم حسرت کرو گے کہ دنیا میں جانا مل جائے، لیکن جانا نہیں ملے گا. جائے گا یہ بے بہا موقع نکلے. بہت ہی قیمتی موقع ہے بھی ہمارے پاس، زبردست موقع ہے، پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا یہ موقع. اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ہمیشہ موقع نہیں ملتا. لیکن یہ جو ہے سوداگری کا اور تجارت کا بہترین موقع ہے. ابھی جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، پیسے بھی ہیں، انویسٹ کرو. ٹھیک ہے، کل کیش کروا لینا. سوسائٹی بہت اچھی ہے، پلاٹس بہت اچھے ہیں اور قیمتیں بھی ابھی سستی ہیں، لیکن عنقریب بہت مہنگی ہو جائیں گی، پھر آپ کی رینج سے باہر نکل جائیں گی. اس لیے ابھی انویسٹ کرو، انویسٹ کا موقع ہے. پھر جب یہ جو ہے اس کی کاسٹ بڑھ جائے تو آپ جو ہے اپنا بینیفٹ کے ساتھ اس کو فروخت کر دینا. پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل. اس لیے
ابھی آپ نے کام کرنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم جو نیکی آج کرو گے اس کا صلہ کل پاؤ گے، جیسے پیڑ لگاؤ گے ویسے ہی پھل پاؤ گے۔